کہ اس کالے قانون کے ذریعے سے مودی نے ہمارے مذہبی معاملات میں غیر مسلمانوں کو داخل دیا ہے۔ یہ معاملہ ہماری مسجدوں کا ہے، کیا غیر مسلم آ کر ہمارے مسجدوں کے بارے میں طے کریں گے؟ ملک کا قانون ہے کہ آئین کے دفعہ 14 میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوگا، تو غیر مسلموں کے نیاز پریشد میں کوئی مسلمان اگر ممبر نہیں ہوگا اور نہیں ہونا بھی چاہیے تو پھر مسلمانوں کے وقف کے املاک میں یہ غیر مسلمانوں کو کیوں گھسا رہے ہیں؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ ہے، اگر پرائیویٹ لینڈ پر 12 سال تک کسی کا قبضہ ہوگا تو اس کو ایک حق پہنچ جاتا ہے، لیکن سرکاری زمین پر یہ حق نہیں پہنچے گا چاہے 1200 سال تک آپ رہ جائیں۔ تو وقف کو بھی اسی میں اس نے لا دیا ہے کہ 12 سال تک اگر کسی کا معاملہ ہوگا تو وقف اس معاملے میں اس کی جو حیثیت ہوگی لمیٹیشن ایکٹ کے تحت ہوگی۔ اب ہوگا کیا، مسلمانوں کو، ہمارے دینداروں کو، نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب قبرستان میں آپ قبرستان وہاں دفنا رہے ہیں، اس کے کاغذات نہیں ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ وقف بائی یوزر، وقف بائی یوزر کا مطلب ہوتا ہے وقف کی ایسی جائیداد جس کے بارے میں کوئی کاغذ نہیں ہو اور وہ اپنے استعمال سے بھی وقف ہے، تو اس کے کاغذات آپ کے پاس مانگے جائیں گے۔ جب کاغذات نہیں ہوگا تو کوئی بھی پڑوسی اٹھے گا، کوئی بھی فرقہ پرست تنظیم اٹھے گی، اس پر تنازع کھڑا کرے گی اور عدالت چلی جائے گی، اور نتیجہ ہوگا کہ عدالت سے ایک اسٹے آ جائے گا کہ جب تک عدالت میں فیصلہ نہ ہو اس وقت اس قبرستان میں دفنایا نہیں جائے۔ یقین جانو نوجوانوں کہ بابری مسجد کا تالا ٹوٹا ہے اور گنبد ٹوٹا ہے تو اس کا غم آج بھی محسوس کر رہے ہو۔ وقف کا یہ کالا قانون اگر نافذ العمل ہو گیا تو ہماری ہزاروں نہیں لاکھوں مساجد پر تالے لگیں گے، ہمارے ہزاروں مدارس بند کر دیے جائیں گے، خانقاہیں ویران ہو جائیں گی، اور آج تو عزت کے ساتھ مسلمان جی بھی نہیں رہا ہے، عزت کے ساتھ اس کو قبر میں بھی دفنایا نہیں جائے گا، قبرستانوں میں جھگڑے ہوں گے۔ اور پھر یہ جھگڑا کیسے ہوگا کہ یہاں کے فتنہ پسند جو لوگ انگریزوں کے سامنے میں جا کر پیروں میں مالش کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، ان لوگوں نے ہمارے غیر مسلم بہت سارے بھائیوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ مسلمانوں کی وقف کی جائیداد تم کو دلا دیں گے، تم کو بسا دیں گے، ان کو بھگا دیں گے، اور وہ اس لالچ میں بیٹھے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہم کو بسا دیا جائے گا۔ نتیجہ ہوگا کہ خانہ جنگی ہوگی، ہندو اور مسلمانوں کی محبت کی فضا برباد ہوگی اور یہ ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس لیے یہ ملک کے قانون کے خلاف ہے، مسلمانوں کے حقوق کے خلاف ہے اور ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں صرف 24 آدمی مسلمان ممبر تھے، لیکن لگ بھگ 238 لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ وہ اس بات کی شہادت ہے کہ ہندوستان میں ابھی انصاف کا انتقال نہیں ہوا ہے، ابھی انصاف پسند لوگ زندہ ہیں۔ یہ گاندھی اور مولانا آزاد کا دیش ہے، ہم گردن کٹائیں گے، سرحدوں پر کسی کو آنے نہیں دیں گے، ہم گردن کٹائیں گے، اپنے ملک کے آئین کی حفاظت کریں گے، اور ہمارا بچہ گردن کٹائے گا۔ جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، مسلمان اپنی شریعت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کالے قانون کے خلاف آخر تک ہم لوگ لڑائی لڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کشن گنج میں 20ویں تاریخ کو بروز اتوار دن کے 10 بجے سے ایک وشال اجتماعی ریلی تو نہیں بلکہ ایک اجلاس احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں تمام تر غیرت پسندوں کو، تمام تر ملی شعور رکھنے والوں کو، تمام تر انصاف پسند لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ آپ ولیمہ چھوڑ دیجئے، بارات کو ملتوی کر دیجئے، جلسے جلوس ہیں تو اس دن بند کر دیجئے، اور اس دن آپ جا کر وہاں کشن میں مظاہرہ کیجئے، چونکہ آپ کو لڑائی لڑنی ہے پارلیمنٹ سے اور لڑائی لڑنی ہے سڑکوں پر۔ یہ رپورٹ جاتی ہے کہ ملک میں کس طرح بے چینی ہے، یہ بے چینی کی آواز عدالتیں سنتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بابری مسجد کا فیصلہ کسی اس شہادت پر نہیں ہوئی ہے کہ وہ مندر کو توڑ کر بنائی گئی، نہ مندر کا کوئی ملبہ وہاں سے نکلا، وہ عقیدے کی بنیاد پر، آستھا کی بنیاد پر اگر فیصلہ کیا ہے تو ہم عدالت سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے شریعت کے معاملے کو سامنے رکھ کر سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی، لیکن آپ کو آواز لگانی